السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا بہیج ٹی وی پر نسبت ماہ رمضان میں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے تکبر۔ قرآن مجید میں خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا قیاس، سب سے پہلا تکبر ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا۔ تو آئیے شیطان کے بارے میں کچھ پہلے سے جاننا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو لائق عبادت ہے۔ تو قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جن کہا بعد میں انس کہا، پہلے جنات زمین پر آئے بعد میں انسان زمین پر آئے۔ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو جنات پہلے سے موجود تھے، ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن میں خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، یہ تو جنات اور انسان ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہ جنوں میں سے تھا تو وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ زمین پر رہتا تھا بے انتہا عبادت کر رہا تھا، بے انتہا عبادت، اتنی عبادت کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرشتوں نے دیکھا کہ پروردگارا یہ زمین پہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اگر تو کہے تو اسے آسمان پر لے آئے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بظاہر ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے بڑی بڑی عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس انہی میں سے ایک تھا، اور پروردگار عالم سے فرشتوں نے کہا پروردگارا یہ اتنی عبادت کر رہا، اگر تو کہے تو ہم آسمان پر لے آئے۔ پروردگار عالم نے کہا میری مرضی نہیں ہے، میری منشا نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو۔ فرشتے ظاہری عبادت دیکھ رہے تھے، اللہ وہ ہے جو باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے کہا میری منشا نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو آسمان پر لے آؤ۔ بس فرشتے اسے آسمان پر لے گئے، آسمانوں پر پہلے سے دوسرے، دوسرے پہ تیسرے، وہ بھی عبادتیں بڑھاتا رہا کہ ترقی مل رہی ہے۔ فرشتے بھی اس آسمانوں سے آسمانوں پر لے جانے لگے، وہ بھی عبادتیں بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ اب تو نور کے منبر پر بیٹھ کر ہمیں پڑھایا کر۔ جب لوگ کسی کا ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کو بھی منبر پر بٹھا دیتے ہیں، کہ اب تو نور کے منبر پر بیٹھ کر ہمیں پڑھایا کر۔ ابلیس کا عیب جب تک چھپا رہا، جب تک اللہ کا بنایا ہوا سامنے نہیں آیا، جب تک اللہ نے کوئی امتحان نہ لیا، جب تک اس کا عیب چھپا رہا۔ ایک روز پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ میں نے آدم کو خلق کیا ہے، میں نے آدم کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ جس دن میں آدم میں روح پھونکوں گا اس دن تمام کے تمام فرشتے کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اصول کافی میں امام معصوم سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم نے کہا تم میں سے ایک فرشتہ ایسا ہوگا جو آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، بس اسی دن سے میں خود اس پہ قیامت تک لعنت بھیجوں گا۔ عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے گا، یہ سجدہ کیا تھا؟ آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ ہی کو تھا۔ جیسے کعبے کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کو ہی ہے، کعبہ صرف قبلہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم کو سجدہ آدم کو نہیں تھا، آدم صرف قبلہ تھے فرشتوں کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے کہا میں نے آدم کو خلق کر دیا ہے، جس دن میں اس میں روح پھونکوں گا تمام کے تمام فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، لیکن تم میں سے ایک فرشتہ ایسا ہوگا جو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، اور اسی پہ میں خود قیامت تک لعنت بھیجوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب تمام کے تمام فرشتے ایک ایک کر کے ابلیس کے پاس آنے لگے کہ تو ہمارے لیے پروردگار عالم سے دعا کر دے کہ پروردگارا جو تو کسی ایک فرشتے پہ لعنت بھیجے گا نا وہ ہم میں سے کوئی ایک نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہر ایک اس کے پاس آتا رہا، اس کا نام ہے عزازیل۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا ہر کوئی آتا رہا ایک ایک کر کے، کہا عزازیل ہمارے لیے دعا کر دے کہ پروردگارا جو کسی ایک پہ لعنت بھیجے گا نا وہ میرے پہ نہ ہو۔ جب کسی کے پاس کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی مرتبہ آ جاتا ہے نا تو وہ سمجھنے لگتے کہ واقعی میں اس بات کا اہل ہوں، اور پھر وہ اپنے تکبر میں، اپنے مغروریت میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ سب کے لیے دعا کرتے کرتے اپنے لیے دعا ہی نہیں کرتا۔ شاید وہ خود کو بنتا ہی نہیں سمجھتا، شاید وہ اس حد سے بھی پار ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اتنا متکبر، اتنا مغرور تھا، سب کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہا ہے، لیکن اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی کہ بارے لہا تو کسی ایک پہ لعنت بھیجے گا وہ کہیں مجھ پہ نہ بھیج دے۔ مولا فرماتے ہیں اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے لیے دعا نہیں کی۔ بس ایک روز پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ میں نے آدم کو خلق کیا تھا، میں نے اس کے اندر روح پھونک دی ہے، تمام کے تمام فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ فسجدوا الا ابلیس، قرآن میں ہے کہ تمام کے تمام فرشتے گر گئے سجدے میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ مولا سے پوچھا گیا تھا مولا
سب کے سب فرشتے گر گئے تھے لیکن ابلیس نہیں گرا تھا۔ یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے، لیکن پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر جاؤ۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے اس کی طرف لعنت بھیج دی۔ یہ بات کچھ سمجھتے ہیں؟ جب مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا بے شک ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن بیٹھ فرشتوں کی صفوں میں رہا تھا۔ اللہ نے کہا اگر تو بیٹھ ان کی صفوں میں رہا ہے تو وہی حکم تیرے لیے بھی ہوگا جو تمام کے تمام فرشتوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نیک نہ بھی ہو اور نیک کاروں کی صفوں میں بیٹھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی وہی حکم صادر ہوتے جو تمام لوگوں کے لیے ہوگا۔ پروردگار عالم نے کہا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا پروردگارہ تو نے اسے مٹی سے خلق کیا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ میں چمک ہوتی ہے۔ مولا سے پوچھا تھا مولا ابلیس نے کیوں منع کیا سجدے کے لیے؟ مولا نے کہا یہ جو میں انسان کے اندر آ جاتی ہے یہ انسان کو کسی بھی حد تک لے جاتی ہے، اتنا متکبر تھا۔ کہا میں آگ سے بنا ہوں، آگ روشن ہوتی ہے، آگ میں چمک ہوتی ہے۔ انگریزوں کا سب سے مشہور محاورہ ہر چمکتی ہوئی چیز تونا نہیں ہوتی۔ مولا نے اس کی بہت ساری دلیلیں دی۔ مولا نے فرمایا اگر وہ جان لیتا کہ مٹی آگ سے زیادہ بہتر ہے، مولا نے اس کی بہت ساری دلیلیں پیش کی۔ مولا نے سب سے پہلی دلیل پیش کی کہ اگر مٹی کو اوپر کی طرف اچھالا جائے تو وہ واپس زمین کی جانب آتی ہے۔ مٹی میں عاجزی ہے، تواضع ہے، لیکن آگ میں بھڑک ہے۔ اگر آگ کو جلایا جائے تو وہ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف بھڑک جاتی ہے۔ مولا نے دوسری مثال دی، مولا نے کہا مٹی امین ہے، آگ خائن ہے، مٹی امانت دار ہے۔ اگر مٹی کے اندر کوئی چیز دفن کر دی جائے تو وہ ویسے ہی ملے گی، لیکن اگر آگ کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ مولا نے فرمایا اگر ایک گندم کا دانہ لیں اور اسے آگ کے اندر ڈال دیں، گلا کر راکھ کر دے گا، لیکن اگر وہی گندم کا دانہ مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے تو وہی دانہ 7 گنا سبز و شاداب ملے گا۔ کا پروردگارہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ میں روشنی ہے، چمک ہے، مٹی میں کوئی چمک نہیں ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ پروردگار نے کہا بس آج سے قیامت تک میں خود تجھ پر لعنت بھیجوں گا۔ کا پروردگارہ میں نے اتنے سجدے کیے، زمین پہ کوئی ایسا خطہ نہیں چھوڑا کہ جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ 6000 سال تیری عبادت کی، تھوڑی سی مہلت دے دے، آگے بھی عبادت کروں گا۔ پروردگار نے کہا نہیں، تو سارے سجدے چھوڑ دے، بس ایک سجدہ کر لے، یہ سارے سجدے تیری مرضی کے تھے، یہ ایک فقط میری مرضی کا۔ کہا نہیں، یہ سجدہ نہیں کروں گا۔ پروردگار نے کہا بس کسی دن سے قیامت تک میں تجھ پر لعنت بھیجوں گا۔ تو آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو تکبر جیسی روحانی بیماری سے دور رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔